السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، مطالعہ موضوعات قرآن کے اس کورس میں آج کے اس ماڈیول میں ہم اصول دعوت کے مضمون کو قرآن مجید کی روشنی میں مطالعہ کریں گے۔ دعوت اسلام کے بنیادی اصول حکمت، موعظہ حسنہ اور مباحث میں حسن خلق پر مبنی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 1-5۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دعوت دو اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کیا کرو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے حکمت کو وہ عقل و دانش کہا ہے جو حالات کے مطابق بات کرنے اور دعوت کے لیے مناسب الفاظ کے چناؤ کی تلقین کرتی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کے دعوت کے انداز کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو کفار کی جانب سے سخت رد عمل اور تنقید کا سامنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت حکمت اور حسن اخلاق کے ساتھ دیں۔ امام ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ دین کی دعوت لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ دیں، جس سے مخاطب ہوں ان کی طبیعت پہ اس دعوت کا اثر ہو اور وہ اسلام کی حقانیت کو سمجھے۔ مفسرین کے مطابق حکمت کا مطلب یہ ہے کہ حالات کے مطابق دعوت کے مختلف طریقے اپنائے جائیں۔ موعظہ حسنہ یہ نرم اور دلکش انداز سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ دعوت میں نرم الفاظ اور دل کو چھو لینے والی باتیں ان کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ یہ وہ موعظہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے اور قرآن مجید نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کے آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی مکرم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی تمام انسانیت کے لیے بطور گواہ، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام کو کفار کی جانب سے شدید مخالفت کا سامنا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ آپ کا فریضہ دعوت دینا اور پیغام پہنچانا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو شاہدن اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام قیامت کے دن امت پر گواہ ہوں گے، اور مبشرن اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور نذیرن اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر اور گناہوں سے ڈراتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے عذاب اور قہر سے بچ سکیں۔ یہ آیت نبی علیہ السلام کی رسالت کی جامع اور مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ نرم رویہ دعوت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جب بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم بات کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسلوب ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت ہمیشہ محبت، نرمی اور شفقت سے دی جانی چاہیے۔ چاہے مدعو یعنی جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں کتنا ہی سخت مزاج ہی کیوں نہ ہو،
دعوت کے الفاظ کا چناؤ اور لہجہ نرم رکھنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور انہیں اللہ کے پیغام کی طرف بلائیں۔ اللہ نے ان دونوں انبیاء کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ فرعون سے نرمی سے بات کریں، حالانکہ فرعون بڑا سخت، ظالم اور جابر شخص تھا۔ امام طبری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ فرعون کے ساتھ نرمی اور اچھے اخلاق سے بات کریں تاکہ اس کا دل نرم ہو سکے اور ہدایت قبول کر لے۔ مفسرین کے مطابق اس آیت سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سخت دل اور جابر لوگوں کو بھی حکمت اور نرمی کے ساتھ دعوت دینا چاہیے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اسی ضمن میں ایک اور آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ دعوت دینے والے کے اوپر پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم پر صرف پیغام کو واضح طور پر پہنچانا ہے،